رفیق حسین کی کہانی بیرو۔ جوگی کی گرفتاری کے بعد سے بیرو کا مزاج اور بھی زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ قصبے کے لڑکوں نے اسے لاوارث سمجھ کر چھیڑنا شروع کیا تو وہ آتے جاتے ہر ایک انسان پر حملہ کرنے لگا۔ جانبین سے رنجشیں اس قدر بڑھیں کہ قصبے کے لوگوں نے اینٹیں پتھر مار مار کر اسے جوگی کی منڈیا بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پژمردہ دل بیرو منڈیا کو حسرت سے دیکھتا ہوا ریلوے لائن کے پار اتر کر جنگل کے کنارے نہر کے پرانے بھٹے پر چلا گیا، جہاں سے اس نے گاؤں کی بھینسوں کو مار مار کر نکال دیا۔ لوگوں نے ادھر سے راستہ چلنا بند کر دیا۔ کھٹیما کی بستی بھر میں اطلاع ہو گئی کہ جوگی کا مرکھنا نیل گائے بھٹے پر ہے، کوئی ادھر نہ جائے۔ بیرو نے بھی بھٹے کی تنہائی کو غنیمت سمجھا۔ اس کو انسانوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ گاؤں کے جانوروں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں وہ اور اس کا جوگی جس نے کہ اسے پالا تھا، دونوں یکا تنہا ایک دوسرے سے محبت کرنے کو پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں کا ثانی کوئی نہ تھا۔ نہ جوگی ایسا نیم برہنہ بڑے بڑے بالوں والا کوئی دوسرا انسان تھا، نہ ایسا بھاری قداور سیاہ کوٹ سفید مفلر خوبصورت چونچدار داڑھی اور نوکیلے چمکتے سینگ والا دوسرا جانور ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کو اکثر اپنی تنہائی کا خیال آیا کرتا تھا، لیکن جوگی کی صحبت میں دل بہل جاتا تھا۔ جوگی اسے اپنے ایک تارے پر گانے اور بھجن سناتا تھا، نمک ملواں بھیگے ہوئے چنے کھلاتا تھا، اس کی گردن کھجاتا تھا۔ اب جوگی بھی دفتن جدا ہو گیا، نہ معلوم کہاں گیا۔ جوگی کی جدائی اور اپنی تنہائی سے بیرو افسردہ تھا۔ شروع جاڑے کا موسم، شام ہو رہی تھی۔ بھٹے پر ایک گڑھے کے کنارے جہاں اس نے اپنی بیٹھک بنا لی تھی، بیرو کھڑا ہوا کبھی پانی میں اپنے عکس کو دیکھتا تھا اور کبھی سر اٹھا کر ریلوے لائن کے پار شام کے دھوئیں سے دھندلی کھٹیما کی بستی اور اسٹیشن کو دیکھتا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف سے سریلے گھنٹے بجاتے ہوئے گایوں اور بھینسوں کے ریوڑ گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ آسمان پر ایک دوسرے کو آواز دیتے ہوئے طوطوں اور کووں کے جھنڈ بسیرا لینے جنگل کی جانب اڑ رہے تھے، اور یہ پانی میں اپنے شاندار عکس کو دیکھ دیکھ کر کڑ رہا تھا۔ اس کو افسوس تھا کہ یہ دنیا میں اکیلا ہی پیدا ہوا ہے۔ اسی رنج میں بیرو اکیلا وہاں کھڑا تھا۔ اندھیرا بڑھتا جاتا تھا، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر جنگل تھا جہاں بالکل خاموشی تھی۔ بہت دور سامنے کھٹیما کی بستی سے ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کو اپنی پشت پر ہلکی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو گھوم کر دیکھتا ہے تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بالکل اسی کا ہم شکل ایک نیل گائے جنگل سے 2 گز باہر کھڑا ہوا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ویسا ہی سفید سینہ، سیاہ پیٹھ، ویسی ہی داڑھی، قد بھی قریب قریب اسی کے برابر تھا، لیکن گلے میں کوڑیوں کا کنٹھا اور بانسے پر پتلی رسی کی ناتھ نہیں تھی، اور جسم بھی اس کی طرح بھاری نہ تھا، بلکہ سیاہ چھریرے گول چمکتے ہوئے ہاتھ پیر بڑے ہی خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر بیرو کے دل میں عجیب گدگدی سی پیدا ہوئی۔ یہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اس نو وارد کی طرف بڑھا۔ نیا نیل گائے بھی پھرتی سے دم کی تھاپی کو دائیں بائیں ہلاتا ہوا ایک ایک قدم اس کی طرف آیا۔ جب بیرو اس کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں اس ہمجنس سے سینگ لڑانے کی خواہش از خود پیدا ہونے لگی۔ اس کا مد مقابل بھی اپنے سینگوں کی نوکیں سامنے کیے اور سر کو جھٹکے دیتا ہوا برابر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جب ان دونوں میں 4-6 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو جنگل کے نیل گائے کی نظر اس کے کنٹھے پر پڑی۔ وہ فوراً ہی گھوم پڑا اور نوک دم بھاگا، جنگل میں گھسا اور غائب ہو گیا۔ بیرو پریشان تھا کہ یہ کیا ہوا۔ یہ آہستہ آہستہ گھنے جنگل تک گیا اور دیر تک تاریک جنگل کو دیکھتا رہا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ جنگل میں گھس کر اپنے ہمجنس کو ڈھونڈے، لیکن وہاں بالکل اندھیرا تھا اور اندھیرے میں چلنے پھرنے کا یہ عادی نہ تھا۔ مجبوراً پھر بھٹے پر واپس آیا، ایک اونچی سی جگہ اطمینان سے بیٹھا اور سوچ سوچ کر جگالی کرنے لگا۔ وہ بار بار جنگل کی طرف دیکھتا رہا کہ شاید اس کا ہمجنس پھر آ جائے۔ دوسرے دن صبح بہت سویرے بیرو جنگل میں گھس کر اپنے ہمجنس کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ یہ بہت دور تک سال بنی میں چلا گیا جہاں کے اونچے قداور درختوں کے نیچے زیادہ گھاس اور جھاڑیاں نہ تھیں، لیکن اب یہ جو آگے بڑھتا تھا سال کے درخت چھوٹے اور جنگل گھنا ہوتا جاتا تھا۔ اسے اس گھنے جنگل میں چلنے میں بہت دقت ہوئی۔ یہ کھلی ہوئی صاف زمین کا عادی تھا، بیلوں اور جھاڑیوں میں اس کے پیر الجھتے تھے،
لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے اس طرح پھرنے میں لطف آنے لگا۔ اس کو چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، لیکن سوائے چند موروں کے اور کوئی جانور یہاں نظر نہ آیا۔ یہ جو آگے بڑھتا تھا جنگل گھنا اور دشوار ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ پریشان ہو کر لوٹ پڑا۔ جب یہ جنگل سے باہر نکلا، دن چھپ رہا تھا۔ جنگل کے کنارے کانٹوں کی باڑھ سے گھرے ہوئے گیہوں میں یہ گھس گیا۔ ہرے ہرے گیہوں چرتا ہوا ایک دفعہ پھر کھٹیما کی طرف چلا کہ شاید جوگی آ گیا ہو۔ راستے میں کئی آدمیوں نے اس پر ڈھیلے برسائے اور اس نے ان پر حملے کیے۔ جب یہ منڈیا کے پاس پہنچا تو لوگوں نے باقاعدہ لاٹھیوں اور پتھروں سے اس کی تواضع کی۔ جوگی کے ملنے کے بجائے کئی پتھروں کی چوٹیں اسے ملیں۔ ناچار پھر بھٹے پر آ گیا۔ اب نہ بھٹے پر اس کا دل لگتا تھا، نہ بستی میں گزر۔ جنگل ہی کی طرف دھیان تھا، مگر وہاں بھی کیا تھا؟ بیرو بے حد بدمزاجی اور مردہ دلی سے رہنے لگا۔ روزانہ شام کو اس جگہ کی طرف دیکھتا رہتا تھا جہاں کہ ایک دفعہ اس نے اپنے ہم شکل کو دیکھا تھا۔ ایک دن سویرے بیرو بھٹے سے کچھ دور جنگل کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ لاکھوں زبردست درختوں کے تنے اوپر کی سبز چھت کے اندھیرے میں خاموش کھڑے تھے۔ انہی میں کہیں کچھ کھس کھس ہوئی اور رک گئی۔ بیرو نے رک کر بڑے غور سے ان بے شمار ستونوں میں دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ یہ پھر چلنے ہی کو تھا۔ ایک دفعہ کئی ایک جانوروں نے ایک ہی ساتھ جنبش جو کی تو اب صاف نظر آ گئے۔ ان میں سے ایک اس کا ہم شکل سیاہ نر نیل گائے تھا اور 4 چھریرے بدن کی خوبصورت نازک اندام گائیں تھیں جن کو دیکھتے ہی بیرو کے دل پر بجلی سی کوندی۔ اس کی ہم جنس ماداؤں کا چھوٹا سا گلہ، کاش اس دوسرے نر کے بجائے بیرو خود ان کے ساتھ ہوتا۔ آج اس کو معلوم ہو گیا کہ دنیا میں وہ تنہا جوگی کی صحبت کے واسطے پیدا نہ ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک جولانی پیدا ہوئی، پست خیال امیدوں میں، رنج مسرت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ فوراً ان کی طرف دلکی کی چال میں روانہ ہوا۔ کھیت اور جنگل کے درمیان کانٹوں کی باڑھ کو بغیر دیکھے بھالے چیرتا کچلتا ہوا نکلا چلا گیا۔ ادھر ماداؤں نے ایک ایک 2 قلانچے بھر کر کچھ پیش قدمی کی، لیکن پھر سب کی سب ادھر ہی منہ کر کے ساکت کھڑی ہو گئیں۔ گلے کا مالک جنگلی نیل گائے اپنے حرم کی حفاظت کے واسطے سینگ جوڑ کر ماداؤں کے آگے کھڑا ہو گیا۔ بیرو کو بھی قدرت نے یا رگوں میں دوڑنے والے خون نے آگاہ کر دیا کہ 2 نروں کے درمیان فاتح گلے کا مالک ہوتا ہے اور شکست خوردہ اس وقت تک تنہا پھرتا ہے جب تک کہ وہ طاقتور بن کر پھر نہ فتح حاصل کر لے یا کسی دوسرے کمزور نر کو شکست دے کر اس کی خوبصورت ملکاؤں پر قبضہ حاصل نہ کر لے۔ بیرو کو اپنی طاقت ہی پر نازنا تھا۔ وہ گلے کو حاصل کرنے کے واسطے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے سامنے ہاتھی بھی ہوتا تو وہ اس سے جا بھیڑتا اور اپنے خون کی آخری بوند بہائے بغیر پسپائی قبول نہ کرتا۔ لیکن افسوس، جیسے ہی وہ اپنے مد مقابل کے قریب پہنچا، ماداؤں کی نظر اس کے گلے کے کنٹھے پر پڑی۔ وہ ڈر گئیں۔ پی کوں چلا کر وہ بھاگ پڑیں۔ ان کے نر کو بھی ٹھہرنے کی اب کوئی ضرورت نہ رہی۔ جب مستورات ہی اجنبی کو ناپسند کرتی ہیں تو پھر کیسی لڑائی۔ وہ بھی گلے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ پہلے تو بیرو حیران و ششدر کھڑا کا کھڑا رہ گیا، پھر وہ بھی ان کے تعاقب میں دوڑا۔ بھاری جسم دوڑنے کا عادی نہیں۔ جنگل گھنا رہ گیا، ان کی خاک بھی نہ پا سکا، البتہ ان کی بو پکڑ لی اور اسی کے سہارے چلتا رہا۔ اس کے واسطے آج یہ بالکل ہی نئی بات تھی۔ بوئیں طرح طرح کی اس کو 1000 روز مرہ معلوم ہوا کرتی تھیں، لیکن ان پر کبھی اس نے غور ہی نہ کیا تھا۔ آج اس کو معلوم ہو گیا کہ ان کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ ماداؤں کی بوؤں میں عجیب مستی تھی، ان کے تعاقب میں مسرت تھی۔ یہ اسی طرح بہت دور چلا گیا، یہاں تک کہ ایک جلے ہوئے چاندر کے میدان میں نکل آیا۔ یہاں ہوا تیز چل رہی تھی، بو بھی منتشر ہو گئی۔ لاچار کھڑا ہو گیا۔ میدان میں کوئی جانور نہ تھا۔ جنگل کے کنارے کنارے شمال کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں 6 مادیں چیتلیں نظر آئیں۔ بہت کچھ نیل گایوں سے مشابہ تھیں، مگر کہاں نیل گائیں کہاں یہ چیتلیں۔ جو ہی بیرو قریب پہنچا، یہ بھی اس سے ڈر کر بھاگیں۔ آج تک بیرو اپنی دنیا، اپنے ہم پائے، اپنے ہم جنس، حتیٰ کہ اپنی ہستی سے بے خبر انسانوں کی مصنوعی دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا تھا، جہاں کہ اس کی ہستی ایک ناگوار مہمان سے زیادہ نہ تھی۔ نہ یہ دنیا ہی اپنی سرگرمیوں میں اسے شامل کر سکتی تھی، نہ بیرو خود اس دنیا کی زندگی میں کوئی حصہ لے سکتا تھا۔ زندگی کی جد و جہد یعنی جنگ بقائے حیات، جس میں کہ رات دن ہر نفس مبتلا ہے، یہی زندگی کی دلچسپیاں ہیں، یہی چشمہ ہائے آب حیات۔
بیرو ان سے بے سروکار، از خود آ جانے والی غذا سے شکم پر، غموں اور مسرتوں سے بے بہرا، حسرتوں اور امیدوں سے ناآشنا، جستجو اور تعقب، نفرت اور محبت، غرض یہ کہ تمام جذبات سے ناواقف، نیم خوابیدہ حالت میں زندگی بسر کرتا رہا تھا۔ عقل و حواس گم کردہ، ایک بے کیف نشہ اسے گھیرے ہوئے تھا۔ زندگی اس کے لیے مشغلہ نہ تھی، مشغلے اس کے واسطے بیکار تھے، لیکن اب دفتن اس کے آگے زندگی، اصلی پرلطف زندگی کا ایک میدان واہ ہو گیا تھا۔ اس کو اپنی اصلی دنیا صاف اور کشادہ سامنے نظر آ رہی تھی، وہ دنیا جس کے واسطے یہ پیدا ہوا تھا اور جہاں کا پتا پتا اس کے واسطے لامحدود مسرتیں لیے پیدا ہوا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس کے صلب شدہ حواس تیزی سے بیدار ہونے لگے، کان خفیف آوازوں پر گھومنے لگے، ناک میلوں کی بو پر تھرتھرانے لگی، پنڈلیاں سامنے کی رکاوٹیں از خود دیکھ دیکھ کر راستہ ڈھونڈنے لگیں، آنکھیں رات کی تاریکی چیرنے لگیں۔ ایک ہی ماہ میں بیرو پکا جنگلی نیل گائے ہو گیا ہے، مگر افسوس غلامی کا کنٹھا، کوڑیوں کی مالا اب بھی اس کے گلے میں ہے۔ البتہ سڑی ہوئی نعت ایک ڈالی میں پھنس کر ٹوٹ گئی ہے، لیکن اس کنٹھے نے اس کو پریشان کر رکھا ہے۔ جس طرح کہ کھٹیما کی بستی سینگوں کی وجہ سے اس سے بھاگتی تھی، اب اسی طرح جنگل کی بستی کنٹھے کی وجہ سے اس سے بھاگتی ہے۔ نئے اگتے ہوئے چاندر میں چیتل، سانبھر، پاڑے اور نیل گائے راتوں کو خاموش پہلو بہ پہلو یہ چرتے ہوئے دیکھتا، لیکن جب یہ ان کے پاس جاتا ہے تو سب ایک ایک کر کے ادھر ادھر ٹہل جاتے ہیں۔ دن کی تیز دھوپ میں پتاوروں، بے جلے چاندروں، گھنے کھیریوں اور کلکوں کے تختوں میں یہ مارا مارا پھرتا ہے۔ ان میں جا بجا اطمینان سے بیٹھے جگالی کرتے جانور اسے ملتے ہیں، لیکن اس کی صورت دیکھتے ہی دمیں ہلاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سر جھکا جھکا کر گھنی گھاس کی پتلی گلیوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ بیرو اس سرگردانی اور پریشانی میں جنگل کے کئی رینج پار کر چکا ہے۔ کھکھرا، لوہیا، سونی، گرکھا، جگبورا، بگھاندیاں پار کر کے منڈی کے شمال مغرب میں نیپال کی سرحد پر چاندنی کی پہاڑیوں میں پہنچ گیا ہے۔ چاندنی کی پہاڑیاں فلک بوس ہمالیہ کی پہلی سیڑھیوں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے۔ نہ یہاں پہاڑوں کی سردی ہے، نہ چیڑ کے درخت ہیں۔ وہی سال کا جنگل جنوب کی ترائی سے پھیلتا ہوا 1,500-2 ہزار فٹ کی بلند چوٹیوں تک چڑھتا چلا آیا ہے۔ البتہ یہاں آ کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ شمال کے اتار پر جو بے انتہا ڈھلوان ہے، بڑے بڑے پتھروں اور پھیلی ہوئی چٹانوں میں پہاڑی سدا بہار گھنی جھاڑیاں پہلے تو خال خال نظر آتی ہیں، لیکن جو وادی میں اترو یہ بتدریج بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ نیچے پہنچتے پہنچتے اس قدر گھنی ہو جاتی ہیں کہ چاندنی اور نیپال کے گورا پہاڑ کی تنگ گھاٹی میں کالی ندی کو دونوں طرف سے گھیر کر چھپا لیتی ہیں۔ یہاں سبزے کی آرائش میں قدرت نے اپنی تمام فیاضیاں ختم کر دی ہیں۔ پتھروں پر کائی کی طرح سبزہ اگتا ہے۔ اس سبزے کی ہر پتی کرشمہ قدرت کا ایک نمونہ نظر آتی ہے۔ کوئی مخملی ہے، چاندی کی طرح چمکتی ہے، کوئی چکنی ہے، ریشم کی طرح نرم اور نازک ہے، کسی پر سرخ ٹپا ہے، کسی میں سفید دھاریاں ہیں، کوئی انتہائی تراش اور کٹاؤ کی پتی ہے، لیکن ہیں سب ہری، ہر جگہ ہر طرف ہرا ہی ہرا ہے۔ نیچے سبزے کا فرش، اوپر جھاڑیاں، جھاڑیوں پر بیلیں، ہر جگہ طرح طرح کے پھول، ہر جگہ طرح طرح کی خوشبوئیں، جگہ جگہ مقطر پانی کے شفاف بہت چھوٹے چھوٹے چشمے، گنگناتے دھیمے دھیمے راگ گاتے، پتھروں کو کتراتے، چٹانوں پر جھلجھلاتے، دونوں طرف کی ڈھالوں پر سے بڑی جھاڑیوں کے سائے میں گھومتے گھامتے نیچے اترتے چلے آتے ہیں اور کالی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کالی متواتر چھوٹے چھوٹے آبشاروں پر جھرجھراتی، بڑے بڑے پتھروں کو کتراتی، نکلتی ہوئی چٹانوں کی گھوم پر سنسناتی، اس باغ کے بیچوں بیچ میں لہراتی ہوئی بہتی ہے۔ دراصل یہ چھوٹی سی وادی باغ ارم کا ایک نمونہ ہے، جسے سرب فلک گورا ایک طرف سے اور ناقابل گزر سیدھا کگارا لیے ہوئے چاندنی کا سلسلہ دوسری طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اسی قلعے کے جنگلی گلاب کی جھاڑیوں میں یا بیت کی ٹھنڈی بیلوں کے اندھیرے سائے میں جنگل کا بادشاہ 11 فٹ کا سیاہ دھاریوں والا سنہرا شیر دن بھر غفلت کی نیند سوتا ہے، یہاں تک کہ جب چڑیاں چہچہانا بند کر کے ڈالیوں میں دبک دبک کر بسیرا لینے لگتی ہیں اور لاکھوں جگنو چمک چمک کر کالی کو بقعہ نور بنا دیتے ہیں، تو پھر انگڑائیاں لیتا ہوا اور آؤں آؤں کرتا ہوا بادشاہ ٹہلتا ہوا ندی کے کنارے آتا ہے۔ 2-4 کانکر جو یہاں رہتے ہیں بھونک بھونک کر گورا کی چڑھائیوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں چوپائے بالکل ہی کم ہیں، کیونکہ باوجود درختوں، پودوں اور گھاسوں کی کثرت کے کھانے کے قابل کوئی سبزہ یہاں نہیں ہے۔
غذا ترائی کے ہی جنگل میں کثرت سے ہے، اس لیے سانبھر، نیل گائے، چیتل اور پاڑے چاندنی کے دامن میں ہی رہتے ہیں۔ البتہ جب کبھی 2 ٹانگوں والے جانور آگ اگلنے اور گرجنے والی لکڑیاں لے کر آ جاتے ہیں تو پھر یہ جانور ان ظالموں کے خوف سے چاندنی کی چوٹیوں پر چڑھ کر خطرناک اور دشوار راستوں سے دوسری طرف نیچے اتر کر کالی کے گوشہ عافیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں ان کو شیر کے پہلو بہ پہلو رہنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو یہ گوارا ہے، بنسبت اس کے کہ یہ اس جنگل میں ٹھہرے ہیں جہاں کے ظالم اور بے رحم انسان آ گیا ہو۔ شیر باوجود درندہ ہونے کے جنگل کا رہنے والا ان کا ہمسایہ ہے، جس کی کہ موجودگی ان کو چاروں ناچار گوارا کرنی پڑتی ہے۔ وہ جنگل کا بادشاہ ہے جس کو کہ ہر ہفتے ان کے گلے میں سے کسی ایک کو جان کا خراج دینا ہوتا ہے، لیکن وہ انسانوں کی طرح ظالم نہیں ہے۔ وہ بلا ضرورت محض جان لینے اور خون بہانے کے واسطے کبھی شکار نہیں کرتا۔ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ ان کے سامنے تک نہیں آتا، اور اگر سامنا بھی ہو جائے تو فوراً ہٹ جاتا ہے۔ اس کو چوپایوں کو بلا وجہ ڈرانے کی عادت نہیں۔ جب بھوکا ہوتا ہے تو مجبوراً کسی ایک گلے کو تاک کر اس کے سب سے کمزور ایک نفر کو اس خوبصورتی اور چالاکی سے دبا بیٹھتا ہے کہ اکثر گلے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان میں سے ایک کم ہو گیا ہے۔ شکار مار لینے کے بعد اگر جانور بڑا ہے تو باسی اور تباسی تک کھاتا ہے، یہاں تک کہ شکم سیر ہو کر کسی اندھیرے اور ٹھنڈے مقام پر سونے کے واسطے جا لیٹتا ہے، جہاں سے وہ 4 دن تک سوائے پیاس بجھانے کی ضرورت کے نہیں نکلتا۔ حتیٰ کہ 7ویں یا 8ویں دن ایک دفعہ پھر بھوک اس کو پریشان کرتی ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں گھنی جھاڑیوں میں چھپتا، درختوں کی آڑ لیتا، دبے پاؤں نکلتا ہے۔ جنگل کو کھلبلا دینا اور جانوروں پر ہیبت طاری کر دینا اس کا کام نہیں۔ یہ گلوں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور ان میں سے بالکل اسی طرح خوراک حاصل کرتا ہے جیسے کہ ایک دور اندیش مالی اپنے کھیتوں میں سے ترکاری بتدریج نکالتا ہے۔ گوشت کو برباد اور ضائع کرنے سے اسے نفرت ہے۔ ہر جانور اس کی کھیتی ہے جس کے بچوں سے اس کے گلے قائم ہیں۔ جب کوئی جانور بوڑھا یا کمزور ہو کر نسل کا سلسلہ آگے بڑھانے کے ناقابل ہو جاتا ہے تو پھر جنگل کا بادشاہ اس پکے اور ٹپک جانے والے پھل کو چپکے سے توڑ کر کھا لیتا ہے۔ گلے اس سے ڈرتے ضرور ہیں، لیکن اس کی ہیبت ان کے دلوں پر ہرگز نہیں ہے۔ اس کا تعاقب ان کے لیے ایک کبڈی ہے جس میں کہ وہ پوری دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو شیر کی چستی اور چالاکی سے شکست ماننا بھی پڑتی ہے تو ان کو مطلق خبر نہیں ہوتی کہ اس بدنصیب ساتھی پر کیا گزری اور دراصل گزرتی بھی کیا ہے۔ شیر کا بھاری جسم ایک ہی جست میں اس کی کمر پر گرتا ہے جس سے کہ فوراً کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرے سیکنڈ میں 2 سخت جھٹکے گردن کی گری گری الگ کر دیتے ہیں۔ 2 منٹ نہیں لگتے کہ جانور کی تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ برخلاف اس کے جس وقت انسان قتل اور غارت کے جذبے سے بھرا ہوا جنگل میں گھس آتا ہے تو یہاں کی دنیا ہی خوف و ہراس سے درہم برہم ہو جاتی ہے۔ وہ بلا ضرورت اور بلا امتیاز جانے لیتا ہے اور صرف غارت گری کے لیے ظلم پر ظلم، اور یہ ہے کہ جتنے جانور وہ ہلاک کرتا ہے ان سے زیادہ زخمی، خون میں نہائے، جنگل میں مارے مارے پھرنے، دنوں ہفتوں بلکہ مہینوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی چاندنی کے جانوروں کو بھی وحشی انسان کی اس غارت گری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ٹنک پور منڈی اور ان پہاڑیوں کے درمیان کئی خطرناک دلدلیں اور نہایت گھنے جنگل حائل ہیں جنہوں نے چاندنی کی پہاڑیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ عرصے سے یہاں جانور بے خوف و خطر پرامن زندگی بسر کر رہے تھے کہ یکایک ایک ہلکی سی بے چینی ان کی دنیا میں پیدا ہوئی، یعنی بیرو دفتن نمودار ہوئے اور مجنو کی طرح یہاں کی نیل گایوں کی ڈار کے پیچھے پیچھے پھرنے لگے۔ نہ اس ڈار ہی کو ایک جگہ قرار تھا اور نہ یہ دوسرے ہی جانوروں کو اطمینان سے بیٹھ کر جگالی کرنے دیتا تھا۔ ان کے نر نے پہلے تو دلیرانہ مقابلہ کر کے بیرو کو بھگا دینے کی بہت کوشش کی، لیکن جب یہ دیو ہیکل حریف کے مقابلے میں متواتر شکستیں اٹھا کر کئی زخم کھا چکا تو پھر مقابلہ کرنا چھوڑ دیا۔ بس اتنا ہی کرتا تھا کہ بیرو کو دور سے دیکھتے ہی مقابلے کی تمام تیاریاں کر کے سینگ نیچے کھریاں جما کر کھڑا ہو گیا، لیکن دشمن قریب آیا تو پھر بھاگ پڑا۔ اس عرصے میں مادائیں کافی دور نکل جاتی تھیں۔ چھریرے بدن کا جنگلی نیلا 4 چھلانگوں میں پھر ان سے جا ملتا تھا اور بھاری بھرکم بیرو اپنی سست رفتار میں پھر ان کا تعاقب شروع کر دیتے تھے۔ چاندنی کی پہاڑی ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ ایک مصیبت اور نازل ہوئی۔ ایک قد آور اور چڑچڑا اور بدمزاج سفید ریچھ اپنی زخمی مادین کے ساتھ
گورا پار کی 8000 فٹ کی اونچی برف کی چوٹیوں سے اترا۔ گورا کو پار کر کے کالی کے کنارے آ گیا، جہاں سے آگے بڑھنے کی سکت اس کی مادین میں نہ رہی۔ کسی شکاری کی گولی سے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ کھا نہ سکتی تھی۔ کالی کے کنارے پانی پی پی کر، بھوک اور زخم کی تکلیف میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی کے آخری دن پورے کرنے لگی۔ اسی عرصے میں سفید ریچھ نے، جو کہ قدرتاً بدمزاج ہوتا ہے اور اب اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، بلا امتیاز چھوٹا یا بڑا جنگل کے تمام جانوروں کی زندگی دو بھر کر دی۔ ریچھ کے جو بھی سامنے پڑ گیا، بھاؤں بھاؤں کر کے اسے بھنبھول ڈالا، پنجے مار مار کر حیثیت بگاڑ دی۔ ندی پر جا بیٹھا تو پانی پینے کے گھاٹ بند کر دیے، چاندر میں گھس گیا تو چوپایوں کی دن کی نیند اور جگالی حرام کر دی، ایک ہلچل سی مچا دی۔ اور جب 8ویں دن اس کی زخمی ریچھنی مر گئی تو اس کا جنون اور بھی بڑھ گیا۔ جانوروں نے چراگاہیں چھوڑ دیں، بندھے ہوئے گھاٹ بدل گئے، ان کی بیٹھکیں اجڑ گئیں۔ اس ہلچل سے شیر بھی سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ شکار بھڑکا ہوا تھا، بہت سخت دوڑ دھوپ کرنا پڑتی تھی۔ بندھے ہوئے راستوں اور گھاٹوں پر بڑے پتھروں یا سال کے موٹے 2 شاخوں کی آڑ میں یہ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتا، لیکن کوئی ڈار ادھر سے نہ گزرتی۔ آج بھی وہ سخت غصے اور پریشانی میں تھا۔ بھوک کی آگ پیٹ میں لگے 2 راتیں ہو چکی تھیں۔ تیسری رات نمودار ہو رہی تھی کہ بھوک سے بیتاب شیر پوستین جھٹکتا، شانے اور پیر زبان سے صاف کرتا، گھنے گلاب کی اندھیری جھاڑی میں سے نکل کر کالی کی طرف جھاڑیوں جھاڑیوں روانہ ہوا۔ ایک گستاخ خرگوش نے کچھ دور اس کے پیچھے خریش کی اور پھر غائب ہو گیا۔ ندی کے کنارے آ کر جوں ہی اس نے پانی پینا شروع کیا، ایک مور نے اسے دیکھ لیا۔ وہ چلایا اور اس کے چلانے سے گرد و نواح کے 10-12 مور اور چلائے۔ جنگل میں پھر سکوت چھا گیا۔ شیر نے پانی پی کر کچھ دیر پانی کو بغور دیکھا، پھر مڑ کر 4 قدم چلا اور رک گیا۔ بڑی دیر تک دم کو آہستہ آہستہ جنبش دیتا اور کانوں کے کٹورے گھماتا خاموش کھڑا رہا۔ 8ویں تاریخ کی ہلکی چاندنی پتوں میں سے چھن چھن کر کہیں کہیں اس کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ ہوا بالکل بند تھی، سوائے آبشاروں کی مدھم میٹھی رمجھم رمجھم کے باقی تمام سکوت ہی سکوت تھا۔ خوبصورت، لوچیلے، نازک معصوم شیر نے دفتن ایک جھرجھری لی۔ وہ کچھ معلوم کر رہا تھا، اب اس کا مطلب حل ہو گیا تھا۔ وہ پھرتی سے پھر مڑا، لمبی دلکی کے 2 قدم میں کالی تک آیا۔ اس کے جسم نے بغیر جھکولا لیے یا ہاتھ پیروں کے پٹھے تانے ایک پینگ سا لیا اور وہ کالی کے پار تھا۔ اس کے لیے 12 فٹ کا فاصلہ ہی کیا تھا، ویسے ہی نکل گیا۔ یہاں سے پھر اسی لمبی دبی ہوئی دلکی میں چند سیکنڈ نہ لگے تھے کہ 300 فٹ اوپر گورا کی چڑھائی کی ایک نکلی ہوئی نوک پر پہنچ گیا اور یہاں چند پتھروں کی آڑ میں دبک کر چاندنی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ جس جگہ کے اب شیر بیٹھا ہوا تھا، یہاں سے کالی کے دونوں طرف جنگل، سامنے کی چڑھائیاں اور چاندنی کا کگارا بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ شیر دم کو اپنے پہلو میں سمیٹے، منہ کھولے، ہلکے ہلکے ہانپتا ہوا، تیزی سے آنکھیں ادھر ادھر گھماتا ہوا سامنے کی کھڑی چڑھائی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ دفتن ریچھ، جس کی کہ بو اس کو ندی کے کنارے سے ہی آ گئی تھی، سامنے پتھروں سے پتھروں پر آہستہ آہستہ بھدے پن سے چڑھتا ہوا نظر آ گیا۔ شیر کا کھلا ہوا منہ بند ہو گیا، دم لٹھیا کی طرح پیچھے جا پڑی اور دم کی پتلی نوک ناگن کی طرح دائیں بائیں لہرانے لگی۔ شیر بار بار دبکا ہوا سدھر سدھر کر پنجوں کے بل بیٹھنے لگا۔ وہ یہ انتظار کر رہا تھا کہ ریچھ کگارے پر پہنچ جائے اور وہ دیکھ لے کہ کس راستے سے ریچھ اوپر گیا ہے۔ ریچھ آہستہ آہستہ ایک ایک پتھر، جڑ اور ڈالی پکڑتا ہوا آخر اوپر پہنچ گیا اور زبردست آملے کے درخت کے نیچے، جہاں کہ زمین کافی ہموار تھی، نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو پھر جنگل کے بادشاہ نے جنبش کی۔ اب جو چلا تو معلوم ہوا کہ دراصل شیر ہے۔ جس طرح بجلی کونتی ہے، 4 جستوں میں یہاں سے نیچے تھا۔ ندی کے 8 فٹ ادھر ہی سے ایک چھلانگ ماری اور 30 فٹ ہوا میں اڑتا ہوا پار کی گھنی جھاڑیوں کے اندھیرے میں غائب ہو کر 2 منٹ بعد 500 فٹ اوپر کھڑی چٹانوں اور پتھروں میں ناگن کی طرح لہراتا نظر آیا۔ یہ اس طرف نہیں جا رہا تھا جہاں کہ ریچھ گیا تھا، بلکہ آملے کے درخت سے کافی مغرب کی طرف ہٹا ہوا ایک ایسے کھڑے کگارے کی طرف جا رہا تھا کہ جہاں پہاڑ بالکل دیوار کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ شیر اس چڑھائی کو اس پھرتی سے چڑھ رہا تھا کہ آنکھ کام نہ کرتی تھی۔ ابھی ایک پتھر پر ہے اور پھر جو دیکھا تو اس سے بہت اوپر کسی دوسری چٹان کے سہارے جا رہا ہے۔ چڑھتے چڑھتے یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں نہ صرف پہاڑ بالکل دیوار کی طرح سیدھا تھا، بلکہ 20 فٹ اوپر ایک چٹان چھجے کی طرح نکلی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر وہ رک گیا
اور اس کے چاروں ہاتھ پیر سمٹے، پیٹ اور سینہ زمین سے چھو گیا اور پھر نگاہ کو مات کر دینے والی تیز چھلانگ میں وہ اوپر کی چٹان پر تھا۔ لیکن اس چٹان سے اوپر اب کوئی باہر نکلی ہوئی چٹان یا پتھر نہ تھا، بلکہ خالص 1000 فٹ کی سیدھی کھڑی دیوار کے اوپر دو بہت زبردست پتھروں کے درمیان سے نکلی ہوئی ایک چٹان اس چڑھائی کا آخری زینہ تھا۔ چنانچہ شیر نے اب ایک پتلی اور نہایت خطرناک پگڈنڈی پکڑ لی، جو کہ بہت گھماؤں کے بعد سانپ کی طرح بل کھاتی آخر پھر اسی 1000 فٹ اوپر کی نکلی ہوئی چٹان پر آ ملی تھی۔ جنون عشق جب سر پر سوار ہوتا ہے تو انسان ہو یا حیوان تکلیفوں اور تھکاوٹوں سے بے حس ہو کر دنیا بھر کی صعوبتوں اور سختیوں کا سامنا دیوانہ وار کرتا ہے، یہاں تک کہ صحرائے نجد کی وسعتیں شرما جاتی ہیں، دامانے کوہ پھٹ کر جوئے شیر رواں ہو جاتے ہیں، تاج و تخت کے ہیرے جھوپڑوں کے چراغوں کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ صدائے عشق کے آگے لنترانیاں بھی خاموش ہو جاتی ہیں۔ اور چونکہ عشق محض ایک حیوانی جذبہ ہے، جیسا کہ ہر 45 سے اوپر کی عمر کا انسان جان چکا ہے، خواہ وہ قائل ہو یا نہ ہو، اس لیے بیرو پر اس کا اثر اسی حد تک اور زیادہ تھا۔ چلبلی ماداؤں کی وہ ادائیں، ان کی میٹھی میٹھی وہ صدائیں، مشک و عنبر سے بہتر ان کی وہ مست بوئیں سرے شوریدہ میں طوفان بسر طوفان برپا کر رہی تھیں۔ جنگلی نیل گائے دن رات کے تعاقب، دن رات کی دوڑ دھوپ سے پریشان، بھوک اور پیاس سے ہلکان، زخموں سے چور، دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن سرے شام جبکہ دن کی تیز روشنی ختم ہو کر ہر طرف رات کا سہانا اندھیرا چھا چکا تھا، جبکہ 12 ماسی اوس اونچے درختوں سے ٹپ ٹپ گر رہی تھی، اور جبکہ دو بن رکھی چڑیاں ایک دوسرے سے 2 میل کے فاصلے پر سے تیرا تو کے جواب سوال میں متواتر بحث کر رہی تھیں، جنگلی نیل گائے بیرو کے مقابلے سے آخری دفعہ بھاگا۔ اس نے مکمل شکست قبول کر لی۔ اس دائمی تعاقب سے اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ ماداؤں سے دستبردار ہو کر ڈار سے دوسری طرف بھاگا۔ بے نر کی ڈار لاوارث بنی ہوئی چاندنی کی ڈھال پر بیرو سے 150 فٹ اوپر کھڑی تھی۔ بیرو اس طرف روانہ ہوا، مگر مادینیں حسب دستور اس سے ڈر کر بھاگ پڑیں۔ بیرو کی سمجھ میں سوائے اس کے کچھ نہ آیا کہ وہ پھر اس نر کا تعاقب کرے، اس کو شکست فاش دے بلکہ ہلاک کر ڈالے۔ ادھر جنگلی نیل گائے نے ان سب جھگڑوں کو چھوڑ کر چاندنی کے کگارے کا رخ کیا، جہاں سے وہ اوپر ہی اوپر جا کر مشرق کی طرف سے کھیر کے گھنے میں اتر جانا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ ان 2 بڑے پتھروں کے پاس پہنچا جن کی آڑ میں ایک بڑی چٹان چھجے کی طرح 1000 فٹ کی بلندی پر نکلی ہوئی تھی، ٹھیک اسی وقت شیر بھی وہاں آ چکا تھا۔ شیر آیا تو تھا ریچھ کو سزا دینے، لیکن اسے خوراک کی بھی سخت ضرورت تھی، بھوک سے بےتاب تھا۔ 6 گز کے فاصلے پر بڈھا زخمی نیل گائے جا رہا تھا، دونوں 12-14 فٹ کے موٹے پتھروں کے بیچ میں 3 فٹ کی گلی سی تھی، اس میں سے وہ جھپٹا اور نیلے کو گرا لیا۔ 2-4 جھٹکوں میں شکار بے حرکت ہو گیا۔ عادت کے موافق شیر کو فکر ہوئی کہ کسی پوشیدہ تنہائی کی جگہ پر گھسیٹ لے جائے اور پھر کھانا شروع کرے، لیکن پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پشت پر کی چٹان بھی کافی تنہائی کی جگہ تھی، یا کم از کم ناشتہ کر لینے کے واسطے کچھ دیر کے لیے شکار وہاں بھی کھایا جا سکتا تھا۔ نیلے کو شیر ان دونوں پتھروں کے درمیان سے اس چٹان پر گھسیٹ لے گیا۔ گردن پر سے جہاں اس کے کیلے گھس گئے تھے خون کی دھاریں چل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر اس خون کو چاٹا اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر نیل گائے کے پٹھے پر دانت جمائے۔ اگلے دونوں ہاتھوں سے ران اور کمر کو دبا کر منہ کو اوپر ایک جھٹکا دیا۔ تڑاخے کی ایک آواز ہوئی۔ 1.5 سیر کا ایک ٹکڑا ران سے جدا ہو کر شیر کے منہ میں آ گیا۔ اس تڑاخے کی آواز سے ریچھ جو کہ ان پتھروں کے پاس سے گزر رہا تھا ٹھٹک گیا۔ بھاری جھبرا سر ہلا ہلا کر ادھر ادھر سونگھا۔ 2 بوئیں مشترکہ جھلا کر پنجے سے ناک کے بانسے کو 2 دفعہ پونچھا اور دونوں پتھروں کے بیچ میں گھس گیا۔ بجلی کی طرح شیر شکار کو چھوڑ گھوم کے کھڑا ہو گیا۔ آندھی کی طرح ریچھ نے جھٹکا لیا اور راستہ روک کر 7 فٹ اونچا 3 فٹ چوڑا جھبرا دیو پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ دھوکے میں ریچھ آ گیا تھا۔ موقع ایسا خراب تھا کہ اب ہٹنا ناممکن تھا۔ اگر وہ 1 انچ بھی گھومتا ہے تو شیر اس کو دبا لیتا ہے، اس لیے سیدھا کھڑا، دونوں ہاتھ آگے پھیلائے، مقابلے کے لیے تیار تھا۔ شیر بھی اس طرح سے آمنے سامنے ہو کر حملہ کرنے سے ہمیشہ بچتا ہی رہتا تھا، اور اب یہ دیو ہر طرح سے تیار سامنے کھڑا ہے۔ کس طرح، کس پہلو سے حملہ کرے؟ دونوں مد مقابل 1 منٹ اسی حالت میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے۔ شیر چاہتا تھا کہ اس کا دشمن ذرا بھی جھکے کہ وہ اس کی پیٹھ پر جا پڑے،
ریچھ اس داؤں میں تھا کہ شیر ذرا بھی اٹھے کہ وہ اس کے پیٹ کے نیچے گھس جائے۔ اسی خیال سے ریچھ کچھ آگے جھکائی تھا کہ شیر نے تڑپ کھائی۔ دونوں ہاتھوں کے ناخن پسلیوں میں اور دانتوں کے کیلے ریچھ کی کمر پر ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف گھسا دیے۔ ریچھ کا بھاری سر اور کھڑکھڑاتے ہوئے بڑے بڑے ناخنوں سے آراستہ دونوں ہاتھ شیر کے پیٹ کے نیچے تھے۔ ایک سیکنڈ بھی نہ لگا تھا کہ شیر کی آنتیں نکل کر ان میں الجھی ہوئی تھیں۔ ادھر تو یہ ہو رہا تھا اور ادھر عشق کا بھوت حسب دستور سر پر سوار بیرو کو اندھا بنائے لیے پھر رہا تھا۔ جنگلی نیلے کی بو پر وہ چلا آ رہا تھا، سب بوؤں سے بے خوف اور بے خبر۔ آخر وہ اس جگہ آ ہی گیا۔ جو ہی وہ دونوں پتھروں کے اندر داخل ہوا، اس کو یہ سین دکھائی دیا۔ چھوٹی سی نکلی ہوئی چٹان پر ایک طرف نیلا بے حس پڑا تھا، دوسری طرف دو زبردست ایک دوسرے میں گتھم گتھا زور کر رہے تھے۔ بیرو کو بھی اپنی طاقت پر ناز تھا، پھر خطرے کے موقع پر حملہ کرنا قدرت نے اسے سکھایا تھا۔ اس کا سر نیچا ہو گیا، بھاری گردن اینٹ کر درخت کا لٹھا ہو گئی۔ 9 من کا سیاہ جسم اپنا پورا وزن لگانے کو تیار ہو گیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر پھر جو لپک کر ایک ٹکر لگاتا ہے تو شیر اور ریچھ دونوں 3 پلٹے کھا کر چٹان کے نیچے 1000 فٹ کی بلندی پر سے قلابازیاں کھاتے نیچے گر رہے تھے۔ ان کے لہو سے رنگی ہوئی چٹان پر بیرو کا کنٹھا پڑا تھا، جسے بیرو نے بڑے افسوس سے دیکھا۔ شیر نے ایک پنجہ اس پر بھی چلایا تھا، لیکن اوچھا پڑا تھا، جس سے صرف کنٹھا ہی ٹوٹا، گردن پر زخم نہیں آیا۔ شیر اور ریچھ 1000 فٹ کی مسافت طے کر کے جس وقت نیچے کی دوسری چٹان سے ٹکرائے تو بڑے زور کا دھماکہ ہوا، جس کی آواز دیر تک وادی میں گونجتی رہی۔ اور ابھی یہ گونج ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ایک دھماکہ پھر ہوا، اور پھر وادی اور اطراف کے پہاڑ گونج اٹھے۔ اب کی بیرو نے اس نیلے کی لاش کو بھی نیچے دھکیل دیا تھا۔ اب خون آلودہ چٹان خالی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ بیرو وہاں ساکت کھڑا تھا۔ یکایک پی قو کی پیاری آوازیں اس کے کان میں آئیں۔ مغرب کی طرف بیرو سے 125 فٹ اونچی ایک چوٹی پر مادینیں کھڑی ہوئی اسے بلا رہی تھیں، جن میں کہ وہ جا ملا۔